ایک طرف نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے پروگرام پہ عمل پہ رہا ہے تو دوسری طرف نریندر مودی اکھنڈ بھارت کو دماغ میں سمیٹے ہوئے کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بگاڑنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ کئی دہائیوں سے فلسطینی اسرائیلی ظلم کا شکار ہے اور اب نیتن یاہو فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے جا رہا ہے، اور دوسری طرف کشمیر ہے جہاں ہندو 1 لاکھ کے قریب کشمیری ابھی تک شہید کر چکے ہیں۔ وہاں نریندر مودی چاہتا ہے کہ کشمیر کو مسلم اکثریت ریاست نہ رہنے دیا جائے، اور اس حوالے سے وہاں ہندو بستیاں آباد کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی مزاحمت کو اسلامی شدت پسندی کا حصہ، اسے دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینے کی کوششوں میں بہت ماہر ہے۔ اگر چاہے روز فلسطینیوں کا خون بہایا جاتا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ اسرائیل پھر بھی فلسطینیوں کو ہی دہشت گرد کہتا ہے، اور دوسری طرف مودی بھی کشمیر کے بارے میں اسی قسم کے خیالات رکھتا ہے۔ وہ کشمیریوں کو تباہ حال پسماندہ دشمن سمجھتا ہے اور کشمیریوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ نریندر مودی جسے الیکشن جتوانے میں موساد کا ایک بڑا اہم کردار تھا اور اس کے اب انکشافات ہو چکے ہیں، اسرائیلی پالیسیز پر کشمیر پر آزماتا نظر آتا ہے۔ کانگریس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ موساد 2009 میں ہی RSS کے ساتھ مل کر BJP کی قیادت میں بننے والے اتحاد کو کامیاب کرانے کے لیے گٹھ جوڑ کر چکی ہے۔ نریندر مودی نے جولائی 2017 میں اسرائیل کا دورہ کیا، جو کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تل ابیب تھا۔ 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کروانے والا مودی اس سے پہلے بھی 2006 میں بحیثیت وزیر اعلیٰ گجرات تل ابیب کا دورہ کر چکا ہے، اور اس دورے میں بھی نریندر مودی نے یہودی ریاست اور اس کے عوام کی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کی۔ پاکستان کے ساتھ بھارت کی کشیدگی اور نریندر مودی کی کشمیر پالیسی پر بھی اسرائیل کے اثرات نمایاں۔ نریندر مودی نے تو بالا کوٹ حملے کے لیے بالکل ویسا ہی ایک جواز گھڑا جو اسرائیل اکثر حملے کے لیے غزہ پہ گھڑتا ہے، یعنی دہشت گرد کیمپس کی موجودگی کا دعویٰ، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا، مودی شرمسار ہوا، اور بعد میں انڈین ایئر فورس کی جو درگت بنی اور رسوائی ہوئی وہ بھی دنیا نے دیکھی۔ انڈیا اور اسرائیل کبھی بھی نظریاتی طور پہ ایک جیسی ریاست تو رہی نہیں، لیکن ہندوتوا اور سونیت کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ان کو قریب لے آیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نیتن یاہو اور نریندر مودی کی خارجہ پالیسی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے ہم آہنگ ہے۔ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنا یہ RSS BJP کے ہندوتوا ایجنڈے میں شامل کیا گیا۔ کشمیر کے حوالے سے BJP نے انتخابی منشور میں جو پالیسی بیان کی ہے وہ بھی فلسطینی زمینوں پہ اسرائیلی قبضے کی پالیسی ہے۔ الیکشن سے پہلے BJP کے منشور میں کہا گیا کہ کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کرنے اور کشمیر میں غیر کشمیریوں کو جائیداد خریدنے اور کاروبار کرنے کی اجازت کے لیے بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A نکال دیے جائیں گے، اور پھر نریندر مودی نے یہ آرٹیکل نکال کر کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی راہ ہموار کر دی، یعنی کشمیر میں بھارتی جارحیت اور بالادستی کے بدلے چائنا کے خلاف بھارت کو استعمال کرنا مودی کی جیت کے اہم محرکات تھے۔ گزشتہ برس نومبر میں امریکہ میں بھارتی سفیر سندیپ چکربرتی نے کشمیر میں ہندوؤں کی آباد کاری کے لیے اسرائیلی ماڈل کا کھل کر اظہار بھی کیا اور کہا کہ اگر اسرائیل فلسطین میں یہ کر سکتا ہے تو بھارت کشمیر میں کیوں نہیں۔ اور اب بھارت نے اسرائیل کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مقبوضہ اور جموں کشمیر کی جغرافیائی حیثیت آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے منصوبے پہ ایک عمل درآمد شروع کر دیا۔ رواں سال 31 مارچ کو جب دنیا کی سبھی حکومتیں وبا سے لڑنے میں مصروف تھیں، بھارتی حکومت نے جموں و کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی پر ایک اور شب خون مارا، اور اس دن مودی سرکار نے اپنے قانون جموں و کشمیر تنظیم 9 ایکٹ 2019 میں نئی تبدیلیاں کی۔ مودی نے اگست 2019 میں اسی قانون کے ذریعے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو 2 وفاقی حصوں یعنی لداخ اور جموں کشمیر میں تقسیم کیا، اور 31 مارچ کو تنظیم 9 ایکٹ 2019 میں درج ذیل تبدیلیاں متعارف کرائی گئی۔ بھارت کا جو غیر کشمیری شہری 15 برس سے جموں کشمیر یا لداخ میں مقیم ہے، وہ اب دونوں وفاقی علاقوں کا مستقل شہری بن سکے گا۔ جن غیر کشمیری بھارتیوں نے 7 برس جموں و کشمیر یا لداخ میں تعلیم پائی، وہ بھی ان وفاقی علاقوں کے مستقل شہری بن جائیں گے۔ جو غیر کشمیری بھارتی جموں کشمیر یا لداخ میں میٹرک یا انٹر کے امتحانات میں شریک ہوئے، وہ بھی دونوں وفاقی علاقوں کے مستقل شہری بن سکیں گے۔ جن غیر کشمیری بھارتیوں کو جموں و کشمیر لداخ کا مستقل شہری بنایا گیا، ان کے بچے بھی یہ سہولت پا سکتے ہیں۔ نیم عسکری دستے، بھارت کی مسلح افواج، افسرشاہی، نیم سرکاری ادارے، سرکاری تعلیمی اداروں کے جو اراکین 10 برس تک جموں کشمیر یا لداخ میں مقیم رہے، وہ چاہیں تو ان کا وفاقی علاقوں کے مستقل شہری بن سکتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کے بچے بھی مستقل شہری بن جائیں گے۔ اور پھر اس منصوبے پہ عمل درآمد کراتے ہوئے اب مودی سرکار نے 25,000 بھارتیوں کو جموں و کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور یہ خطے کو جغرافیکلی تبدیل کرنے کا ایک آغاز ہے۔ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ شہریت طرز کے حقوق ہے، جس کے تحت ڈومیسائل حاصل کرنے والے فرد
खित्ते में रिहाइश अख्तियार करने और सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है, जबकि इससे पहले ये सिर्फ मकामी अफराद के लिए मखसूस था। भारत का असल मकसद 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से खित्ते की जोग्राफिकल सूरत हाल और कश्मीरियों को अपनी सरजमीन में अक़लियत में तब्दील करना है। और अगर आप टाइमिंग को देखें तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है इसराइल के आज़ाद फ़लस्तीन के इलाकों तक तोसी और इसके इसराइली रियासत में इंज़माम के मनसूबे पर अमल दरामद करने जा रहे हैं, और उधर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में गैर कश्मीरियों की आबादकारी शुरू कर दी। यानी अब वो इसराइली तर्ज से भारतीयों की गैर कानूनी बस्तियाँ कायम करके कश्मीरियों पर नया जुल्म ढाने जा रहे हैं। लेकिन मोदी को ये समझना पड़ेगा कि वो नेतन्याहू नहीं है, क्योंकि कश्मीरी तो कैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ चाइना तो पूरा लद्दाख इंडिया से लेने के दर पे है। लद्दाख में भारत को मुसलसल शर्मिंदगी का सामना है। चाइना ने LAC पर मज़ीद 3 टेक्निकल पोजीशन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसमें दौलत बेग गोल्डी गुलवान वैली के अहम हिस्से शामिल है। और भारतीय फ़ौज पेंकियांग में फिंगर 2 तक महदूद होकर रह गई है। पहले पाकिस्तान से और अब चाइना से होने वाली इस भारतीय चित्रौल की शर्मिंदगी नरेंद्र मोदी से छुपाई नहीं जा रही, और कश्मीर में इक़दामात उठा के भारतीयों को खुश करता नज़र आता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय टूट अंक की रट ज़िल्लत और रसवाई के पाताल में उतर चुकी है। चाइना ने भारतीय फ़ौजों की ऐसी ठुकाई की है कि मोदी के अंग अंग से टीसें उठ रही होंगी और आवाज़ें उसकी बंद हैं। घर में घुसकर मारेंगे दावा करने वाले अपने ही घर में कुट खा के बदतरीन रसवाई का शिकार है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़ ख़ुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 और 35 को अपने आइन में दोबारा बहाल करें कि शायद इंडिया की बचत हो। नरेंद्र मोदी आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके ये समझ रहा था कि जम्मू और कश्मीर पे कोई तनाज़ा नहीं और इसे अंदरूनी मामला करार दे रहा था। लेकिन इस मामले में अब चाइना अंदर तक आ चुका है, बल्कि घुसकर मार रहा है। और अब मोदी को समझ आ रही है कि अगर ताकत ही सब कुछ है तो तुमसे भी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। आपके अपने ही असूल के मुताबिक ये मामला अब तय हो रहा है, यानी जिसकी लाठी उसका लद्दाख। मोदी बुरी तरह फंस चुका है, यानी आगे कुआं पीछे खाई। अगर चाइना से जंग करता है तो मोदी जानता है कि ये लद्दाख तो क्या बाकी इलाके भी गंवाएगा, और अगर पीछे हटता है तो उसे अवाम जो है जलील और रुस्वा करती रहेगी। अगर चाइना और इंडिया की जंग होती है तो कश्मीर की आज़ादी भी दूर नहीं, और इंडिया के अंदर जो तूफ़ान उठेगा वो नरेंद्र मोदी से तो नहीं संभाला जाएगा। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।